حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا نام عمر بن خطاب بن نفیل اور کنیت ابو الحفص تھا۔ آپ قبیلہ قریش کے ایک شاخ بنو عادی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ واقع فیل کے 13 سال بعد مکہ میں پیدا ہوئے۔ جب حضرت عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر اسلام قبول کیا تو اس وقت آپ کی عمر 27 سال تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کا اسلام لانا فتح و نصرت تھی۔ آپ کا ہجرت کرنا اسلام کے لیے زبردست مددگار ثابت ہوا اور آپ کی خلافت امت کے لیے رحمت بنی۔ حضرت عمر بن خطاب نے اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی سختی، قوت اور شدت جو مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا کرتے تھے وہ مشرکین مکہ کے خلاف استعمال کرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے لیے ایک ڈال ثابت ہوئے۔ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا مسلمانوں کی تعداد 40 کے قریب تھی اور ان میں زیادہ تر غریب اور غلام مظلوم لوگ تھے جو اپنے ایمان کو قریش مکہ کے سامنے ظاہر کرنے سے بھی گھبراتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قد آور شخصیت کی وجہ سے ان مسلمانوں نے کھلے عام توحید کی دعوت شروع کر دی۔ حضرت عمر کی طبیعت میں شدت و سختی ہونے کے باوجود کلام الہی سن کر آپ کا دل نرم ہو جایا کرتا اور قرآن کی تلاوت سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو جایا کرتی۔ اسی کلام کو سن کر آپ نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت عمر نہایت ہی بے باک، جری اور مضبوط ارادے رکھنے والے شخص تھے۔ آپ ہمیشہ اپنی رائے پر قائم رہا کرتے تھے اور بعد میں وہ درست بھی ثابت ہوتی۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا تھا کہ عمر کے زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے، اور یہ آپ کی حق بیانی ہی تھی کہ شراب کی حرمت، عورتوں کے لیے حجاب، غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق آپ کی رائے اور مقام ابراہیم کو موصلہ بنانے سمیت آپ کی کئی رائے کے موافقت میں اللہ نے 27 آیاتیں نازل فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر سے بے حد محبت تھی۔ مکہ کے 7 سالہ نبوی دور میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدم قدم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے اور ہمیشہ بے کس مسلمانوں کی مدد کے لیے تیار رہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ سے ہر معاملات میں رائے لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کے طور پر امت کو یہ فرمایا تھا کہ میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتداء کرنا۔ حضرت عمر کی ایک صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح بھی ہوا، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سسر ہونے کا شرف بھی حاصل ہوا۔ غزوہ بدر، احد، خندق اور حنین میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرکین کے خلاف جس جرأت مندی سے لڑتے تھے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا اسلامی لشکر کی حمایت میں لڑنا ہی کافروں کے لیے دلوں میں خوف کی علامت بن جاتی تھی۔ سن 11 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی تو حضرت عمر کو ایک عظیم صدمہ پہنچا اور آپ تلوار لے کر مدینہ کے گلیوں میں نکل پڑے اور اعلان کر دیا کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے ہیں تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دے کر حضرت عمر کے غم کو تسکین پہنچائی۔ سن 13 ہجری میں حضرت ابو بکر کے انتقال کے بعد آپ خلیفۃ المسلمین مقرر ہوئے۔ حضرت عمر ایک بہادر اور نڈر سپاہی ہونے کے علاوہ ایک دانشمند اور عقل و فراست رکھنے والے انسان تھے۔ جب قریش میں دور جہالت تھی اور بہت کم لوگ ہی پڑھنا لکھنا جانتے تھے، آپ نے اسی وقت پڑھنا لکھنا سیکھا تھا، لہٰذا آپ کے خطوط، خطبات، فرمان بہت ہی شاندار تھے۔ آپ عربی فصاحت و بلاغت میں کمال رکھتے تھے۔ مسند خلافت پر بیٹھتے ہی آپ نے فتوحات کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ تمام عرب قبائل جو مسلمان ہو چکے تھے انہیں ایک اسلامی جھنڈے کے نیچے جمع کر دیا اور ایک عظیم لشکر تیار کیا کہ کیس و کسرا کے تخت کو الٹ کر رکھ دیا۔ آپ کے دور خلافت میں شام، مصر، عراق، الجزائر، ارمینیا، آذربائیجان، فارس، خراسان، مکران اور بے شمار علاقے فتح کیے گئے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے سپر پاور نے اسلام کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ تقریباً 400 شہر فتح کیے گئے اور 4000 سے زائد مساجد تعمیر کی گئی۔ حضرت عمر فاروق کا مقصد تاریخ کے خواہش پرست جنگجوؤں کی طرح صرف خزانہ بھرنا نہیں تھا، بلکہ اسلام کی تبلیغ و اشاعت اور دین کی اقامت آپ کی عہد میں اولین ترجیح تھی۔ حضرت عمر ایک عظیم مقصد رکھنے والے خلیفہ تھے۔ آپ نے عدالتی نظام، پولیس محکمہ، بیت المال اور کئی ادارے قائم کروائے اور عرب کے بدو قبائلی نظام کو ختم کر کے قرآن و سنت کا نظام قائم کیا اور تمام عرب قبائل کی تلواروں کو توحید کی سربلندی کے لیے استعمال کیا۔ روم اور فارس کے ایوانوں میں ہلچل مچ گئی۔ تاریخ نے نہ کبھی ایسا حکمران دیکھا، نہ ایسا باہمت شخص پایا۔ ایک بکری کے چرواہے نے ایمان کی قوت سے سلطنتوں کو گرا کر رکھ دیا۔
سن 23 ہجری کو ایک مجوسی ابولولو فیروز نے آپ کو شہید کر دیا اور آپ کے خواہش کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ اس طرح کے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔